صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں ڈھونڈنا، شہد کی مکھی بن کے صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں تلاش کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ صحابہ کے متعلق تاریخ کیا کہتی ہے۔ البدایہ والنہایہ نے کیا لکھا ہے، تاریخ الامم والملوک میں علامہ طبری کیا کہتا ہے، ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے صحابہ کو ڈھونڈنا ہے قرآن کے اوراد میں، اور قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اولئک هم المفلحون۔ قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اولئک هم المتقون۔ قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اولئک هم الصادقون۔ قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اولئک هم الراشدون۔ قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ قرآن صحابہ کی تصویر پیش کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ الحدیث حضرات بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی معذرت کر کے صحابہ کے عشق میں ڈوب کے ایک معنی کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے۔ صحابہ کی تصویر قرآن نے کیا پیش کی، اولئک هم الراشدون۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہنے کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سارے صحابہ کو قرآن نے راشد کہا ہے۔ صدیق اکبر بھی راشد ہے، فاروق اعظم بھی راشد ہے، عثمان ذی النورین راشد ہے، حیدر کرار راشد ہے، حسن و حسین راشد ہے، طلحہ و زبیر راشد ہے، عبد الرحمن ابن عوف راشد ہے، خالد ابن ولید راشد ہے۔ تو پھر بندیالوی کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بھی راشد ہے، اولئک هم الراشدون۔ اگر سارے صحابہ راشد ہیں جن میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جس طرح صدیق اکبر کی خلافت راشدہ ہے، اور جس طرح فاروق اعظم کی خلافت راشدہ ہے، اور جس طرح حضرت عثمان کی خلافت راشدہ ہے، حیدر کرار کی خلافت راشدہ ہے، علی کے بیٹے حضرت حسن کی خلافت راشدہ ہے، تو معاویہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے۔ صحابہ کو قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے، اس لیے یہاں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ صحابی یا صحابی بننا یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ حضرت شاہ جی نے بڑے مشکل الفاظ بول کے تو مصیبت پائی، میں نے تو بڑا آسان سا لفظ بولا ہے بھائی۔ صحابی کا درجہ کسبی نہیں، وہبی ہے۔ کیا مطلب؟ کمائی کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے کوئی بندہ صحابی بننا چاہے صحابی نہیں بن سکتا۔ علم حاصل کر کے ابو حنیفہ تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ حدیث کے فن میں آگے بڑھ کے
امام بخاری تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، اور ولایت کے مقام میں شیخ عبد القادر جیلانی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، محنت کے ذریعے، فی سبیل اللہ خرچ کر کے، جہاد کر کے، شہادت پا کے کوئی آدمی کمائی کے زور سے، کوشش اور محنت سے صحابی بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر علم کے ذریعے کوئی صحابی بننا ہوتا، ابن سیرین بنتا، عطا بنتا، اکرمہ بنتا، امام ابو حنیفہ بنتا، لیکن اللہ نے ابو حنیفہ کو بعد میں پیدا کیا، بلال کو میرے نبی کی زندگی میں پیدا کر دیا۔ یہ وحی ہے۔ پھر بلال کو حبشے میں پیدا کیا، وہاں سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، مکے میں پہنچایا، محمد کے قدموں میں لایا، اور اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں پہنچا کے رکھ دی ہے۔ تو صحابی کا جو درجہ ہے یہ اعمال کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، لہذا صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ یہ بھی حضرت شاہ جی کا مطلب ہے اسی تقریر کا، صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھی، انہوں نے جہاد کتنا کیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ کتنی دی تھی، انہوں نے تلاوتیں کتنی کی تھی، انہوں نے جہاد کتنا کیا تھا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یہ یار کس کے ہیں؟ کس ترازو پہ تولنا ہے؟ یہ یار کس کے ہیں؟ جب صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولیں گے تو پھر میرے نبی بولیں گے، نسبت کے ترازو پہ جب تولیں گے تو پھر میرے نبی بولیں گے اور فرمائیں گے میرا صحابی ایک مٹھ جاؤ، میرا صحابی ایک مٹھ جاؤ یا کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور صحابہ کے بعد آنے والا میرا امتی جس میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، شہداء ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بعد میں آنے والی امت کا بڑے سے بڑا آدمی احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ، بولو، ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کو توڑنا ہے نسبت کے ترازو پر، محمد الرسول اللہ